الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما۔ اللہ کا خاص فضل و کرم ہے کہ اللہ نے ہماری ماں اور بہنوں کو ایک جگہ بیٹھ کر پردے کے ساتھ دین کی بات سننے کی توفیق مرحمت فرمائی۔ یہ اللہ کا خاص فضل و کرم ہے۔ میری ماں اور بہنوں، آپ بہت قیمتی اساتذہ ہیں۔ اگر میری ماں اور بہنیں دین کو سمجھ لیں تو نسل در نسل میں دین ہی دین ہوگا، اور جب دین پر آدمی چلیں گے تو ہر طرف اجالا ہی اجالا ہوگا اور ہر طرف کامیابی ہی کامیابی ہوگی۔ میں نے ایک حدیث پاک تلاوت کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حیا ایمان کا شعبہ ہے۔ ہماری ماں اور بہنوں، ایک بات کو سمجھ لیجئے، ہم لوگ کلمہ پڑھ کر کے ایمان والے ہوئے، خاندانی ایمان والے ہیں، اور اللہ کے رسول کو ماننے والے ہیں۔ اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مانتا ہے وہ پھر کسی کے احکام وحکام میں نہیں آتا ہے۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو مان کر کے چلتا ہے وہی اصل میں کامیابی ہے۔ ہمارے ماں اور بہنوں کے اندر جو ایک کمی ہے وہ نماز کی۔ اگر روزہ رکھنے کے لیے کہہ دیا جائے تو سالوں بھر روزہ رکھتی ہیں اور نماز نہیں پڑھتی ہیں۔ میری بہنوں، یاد رکھو، جو نماز نہیں پڑھے گا اس کو سخت سے سخت عذاب ہے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے کہا، روز محشر کی جہاں گداز بوت اولی پرشش نماز بوت، کہہ رہے روز محشر میں جو سب سے پہلی پوچھ گچھ ہوگی وہ نماز کی ہوگی، اور جو نماز میں کامیاب ہو گیا وہ ہر جگہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کا معراج ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا کھمبا ہے۔ دین کا کھمبا ہی کو اگر ضائع کر دے، ہماری ماں اور بہنیں نماز نہ پڑھے تو بچائیے کہ ہمارے جو بال بچے ہیں وہ کیسے خواجہ عبد القادر جیلانی کی صفت والے ہوں گے، کیسے اولیاء اللہ بنیں گے، کیسے اس کے اندر تقوی اور پرہیزگاری آئے گی۔ صحیح بات تو یہ ہے، ہماری ماں اور بہنوں کا مزاج تو ایسا ہونا چاہیے کہ بال بچے کو جب بھی بھوک لگے، دودھ پلانے کی نوبت آئے تو باوضو ہو کر کے بیٹھ کر کے دودھ پلانا چاہیے۔ مگر آج ہمارا ماحول اور معاشرہ ایسا ہے، پاک صاف ہو یا نہ ہو، سوئے سوئے کھا رہے ہیں، کھانے کی حالت میں جس طریقے سے چاہتے ہیں بچوں کو دودھ پلاتے ہیں، بسم اللہ بھی نہیں پڑھتے ہیں۔ بچوں کو اچھے نام سے پکارنا چاہیے، بچوں کو اچھے القاب سے پکارنا چاہیے۔ کتنی عورتیں ہماری ایسی ضدی ہوتی ہیں جو بال بچے کو غلط القاب سے پکارتی ہیں، غلط ناموں سے پکارتی ہیں، جس کی وجہ سے اس کے دل اور دماغ پہ اثر پڑتا ہے اور وہ برا بنتا چلا جاتا ہے، اور اس کے ذمہ دار اس کی ماں ہوتی ہے اور ماں کو دھیان نہیں ہوتا ہے۔ تو بال بچے کو جب بھی دودھ پلانے کی نوبت آئے تو اس کو جو ہے باوضو ہو کر کے پلائیں اور بسم اللہ پڑھ کر کے پلائیں۔ اب اگر ایسے پلائیں گے تو انشاءاللہ گھر میں بچہ نیک ہوگا، صالح ہوگا۔ ہماری اور ماں بہنیں بھی ایک جگہ جانا ہوا، ہم نے اپنے ایک بھائی کو داڑھی کی دعوت دی کہ بھائی ماشاءاللہ آپ ہمارے پیر بھائی ہیں،
اور جو ہے آپ نمازی بھی ہیں, ابو کا انتقال ہو گیا, آپ چہرے پہ داڑھی کیوں نہیں رکھتے ہیں؟ انہوں نے جھٹ سے کہا کہ آپ جو ہے اپنے پیر بہن کو سمجھائیے. اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارے ماں اور بہنوں نے جہاں معاون بننا چاہیے دین کو آباد کرنے میں, آج معاون نہیں بن پا رہی ہیں, اپنے شوہروں سے داڑھی چھلواتی ہیں اور اسی پہ خوش رہتی ہیں. یاد رکھیے ہمارے آئیڈیل اور نمونہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مان کر کے چلے گا وہی اصل میں کامیاب ہے. تو میری ماں اور بہنوں, یہ گزارش ہے آپ سے کہ آپ سب نماز پڑھنے کی عادت ڈالیں. نماز پڑھنا نہیں آتا ہو, گاؤں سماج میں جو بوڑھے چچا لوگ جن کو نماز پڑھنے آتا ہے ان سے سیکھ لے, یا جو عالمہ بنی ہوں, یا گاؤں میں جو ہماری بچیاں پڑھی ہوئی ہوں ان سے جا کر کے نماز سیکھیں, قرآن سیکھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ, کہ مسلمان مرد اور عورتوں کو دین کا علم تلاش کرنا یہ فرض ہے, فرض ہے, فرض ہے. آج ہماری اور ماں بہنیں اسکول میں تو سی ایٹیکیٹ RAT رائٹ لگ لیتی ہیں, مگر اس کو اگر نہیں معلوم ہے تو اللہ کی تعلیم نہیں معلوم ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا راستہ نہیں معلوم ہے. ماں اور بہنوں سے پوچھ دیا جائے کہ ساتوں کلمہ سنا دو تو اس کو معلوم نہیں ہے. ماں اور بہنوں کو یہ کہہ دیا جائے کھانے کی سنت کیا ہے وہ معلوم نہیں ہے. ماں اور بہنوں کو کہہ دیا جائے سونے کی سنت کیا ہے وہ معلوم نہیں ہے. ماں اور بہنوں کو کہہ دیا جائے گھر میں داخل ہونے کی سنت کیا ہے وہ معلوم نہیں ہے. ماں اور بہنوں سے پوچھ دیا جائے کہ نیا کپڑا کیسے پہنا جائے گا وہ معلوم نہیں ہے. ماں اور بہنوں سے یہ پوچھ دیا جائے گھر میں کیسے رہنا ہے وہ معلوم نہیں ہے. ماں اور بہنوں کو یہ پوچھ دیا جائے کھانا کیسے کھایا جائے یہ معلوم نہیں ہے. ماں اور بہنوں سے یہ پوچھ دیا جائے کہ جو ہے پانی کیسے پیا جاتا ہے یہ معلوم نہیں ہے. ماں اور بہنوں سے یہ پوچھ دیا جائے گھر سے باہر کیسے نکلیں گے یہ معلوم نہیں ہے. میری ماں اور بہنوں, سب سے اصل اور ضروری چیز ہے دین کی تعلیم, اور تعلیم جو ہے ہمارے گھروں سے اب رخصت ہو رہا ہے, جس کی بنیاد پر انگریزی تعلیم اور جو ہندی کی تعلیم تو آدمی سیکھنے کے لیے لاکھوں لاکھ خرچ کر رہا ہے, مگر جس کی وجہ سے ادب, حیا اور شرم آتی تھی اور ماحول اور معاشرے کے ہماری ماں اور بہنیں بدتی تھی, اب وہ چیز دھیرے دھیرے ختم ہوتی جا رہی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچیوں کو تعلیم دلائیں کسی اچھے مدرسے میں, اور اپنی بچیوں کو حافظ بنائیں, اپنی بچیوں کو عالمہ بنائیں. اب اس بچی سے دین کی تعلیم دلوائیں, دین کو فروغ دلوائیں. یاد رکھیں آپ کی بچی حافظ بن کر کے آئی اور جتنے کو حافظہ بنائے گی وہ سب کا ثواب اس بچی کو پڑھنے والے کو پڑھانے والے کو تو ملے گا ہی, اس کے ماں باپ دادا دادی عزیز و اقارب کو ملے گا. جو ماں اور بہنیں اپنی بچیوں کو عالمہ بنا لیں گی وہ جہاں بھی قال اللہ قال رسول کی تعلیم دیں گی اس کو ثواب تو ملے گا ہی, مگر اس کے جتنے بچے پڑھیں گے سب کا ثواب اس کو ملے گا. میری ماں اور بہنوں, ہوش کا ناخن لیجئے کہ آپ لوگوں کا مزاج بھی پیسے کی طرف جا رہا ہے, اور یہ سمجھ رہے ہیں پیسہ 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 کچھ نہیں ہے. اللہ نے قرآن فرمایا انما الحیات الدنیا لعب و لہو, یہ دنیا کا کھیل کود کی جگہ ہے, سیر و تفریح کی جگہ ہے. آج اس کی تو کل ہماری تو پرسوں تمہاری, یہ باری ہے اور یہ دنیا سے جانا ہے. اس دنیا کی تیاری ہر حال میں کرنی ہے. اس دنیا کی تیاری کیسے کریں گے؟ دین کا علم آئے گا تو جو اندھیرا ہے وہ ختم ہو جائے گا. معلوم ہونا چاہیے یہ قرآن کے نہیں آنے سے پہلے اور دین کا علم نہ ہونے سے پہلے لوگوں نے چاندوں کو خدا کہا ہے, لوگوں نے سورج کو خدا کہا ہے, لوگوں نے پیڑ پودوں کو خدا کہا ہے, لوگوں نے آسمانوں کو خدا کہا ہے, زمینوں کو خدا کہا ہے, جانوروں کو خدا کہا ہے, حتیٰ کہ خنزیروں کو خدا کہا ہے, حتیٰ کہ پاخانے کے کیڑے کو بھی خدا کہا ہے. قرآن کی آیت اتری الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور. یہ قرآن کریم یہ نور کی کتاب ہے, اور نور جب آتا ہے اندھیرا چھٹ جاتا ہے. تو جس کے اندر بھی
دین کا علم ہوگا، دین کی سوجھ بوجھ ہوگی، وہ بہت بڑا آدمی ہوگا، وہ بہت بڑا آدمی ہوگا، وہ چھوٹا آدمی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا ہماری ماں اور بہنیں نماز کی عادی بنے، نماز کی عادت ڈالیں۔ نماز پڑھنے سے آپ کا دل مضبوط ہوگا، نماز پڑھنے سے آپ بیماریوں سے محفوظ ہوں گے، نماز پڑھنے سے شیطانی وساوس کم آئیں گے، نماز پڑھنے سے کھانے میں برکتیں ہوں گی، صحت میں برکتیں ہوں گی، صحت اچھی رہے گی۔ میری ماں اور بہنوں، آپ لوگوں کو بھی ضرورت ہے اس بات کی کہ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی اللہ یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم۔ ماں اور بہنوں کو کہا جا رہا ہے آپ کے گھر میں، دیار میں کہیں بھی کوئی اللہ والا آئے اس سے آپ بیعت ہو جائیں۔ یہ بیعت کا ثبوت بھی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے اور قرآن سے ثابت ہے۔ بیعت کیا ہے کہ گناہوں کے نہ کرنے کا عزم، کہ اب تک جو ہو گیا اس سے میں توبہ کرتی ہوں، آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کرتی ہوں۔ اے اللہ ہم سے اب تک جو گناہ ہو گیا ہے اے اللہ ہمیں تو معاف فرما دے، نیک بنا دے۔ 6 چیزوں کا نام جو ہے بیعت ہے۔ کسی اللہ والے سے بیعت کا مطلب کیا ہے کہ اب میں توبہ کرتی ہوں، کیا جو ہے قرآن نے فرمایا کہ میں شرک نہیں کروں گی۔ شرک کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے علاوہ میں کسی کو نہیں حاجت روا، مشکل کشا سمجھوں گی۔ اللہ نے قرآن فرمایا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ یہ لڑکا لڑکی دینا یا صرف لڑکی ہی لڑکی دینا یا صرف لڑکا ہی لڑکا دینا، یہ سب اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے بانج بھی رکھ دیتا ہے، تو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ اللہ کا امتحان ہے ہمارے ساتھ، اللہ جو کرتا ہے بڑھیا کرتا ہے۔ ہمارا کام ہے صبر و شکر، اور صبر و شکر کے ساتھ رہیں گے تو اللہ ہمارے ہر چیز میں اضافہ فرما دے گا۔ کہہ رہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو بھی حاجت روا نہیں سمجھے۔ بعض جگہ جانا ہوا تو لوگ یہ بتلا رہے تھے کہ مولانا صاحب میری طبیعت صحیح نہیں ہوئی تو میں اپنی بیوی کو کچھوچھا لے گیا تھا۔ یہ ہمارے لوگوں میں بھی عقیدہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ افسوس کا مقام ہے۔ صحیح کرنے والی ذات، بیماری دینے والی ذات، صحت دینے والی ذات یہ اللہ کی ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی صحت نہیں دے سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہیں سمجھنے کا ہے۔ ولا یسرقنا، اور چوری نہیں کرنے کا ہے۔ بعض عورتوں کا مزاج ہوتا ہے، شوہر 2000 روپیہ رکھ کے گیا، 4000 روپیہ رکھ کے گیا، 6000 رکھ کے گیا، 10000 رکھ کے گیا، اور شوہر گیا اس پیسے میں سے خیانت کرتی ہے، چوری کرتی ہیں، اس پیسے میں سے چرا چرا کر کے ادھر ادھر بھیج دیتی ہیں۔ یاد رکھو اس چوری سے بھی جو ہے اللہ کی پکڑ ہے، اس لیے بغیر شوہر کے پوچھے شوہر کے مال میں خیانت نہیں کرنی چاہیے، اور شوہر میں جس طریقے سے آپ کے اوپر یقین کیا ہے اس یقین کا پورا پورا بھروسہ دلانا چاہیے۔ عورتیں آج کل جو ہے یہ چوری اوری کا جو مزاج بنتا جا رہا ہے، جیب میں پیسہ شوہر رکھا نکال لیا، یہ بہت غلط بات ہے۔ بغیر شوہر کے پوچھے 1 روپیہ بھی نکالنا نہیں چاہیے۔ ولا یزنینا، اور اس کے بعد جو تیسری چیز ہے بیعت کی کہ زنا نہیں کریں گے۔ زنا کی چیز کی آنکھ کی بھی زنا ہوتی ہے، نگلا اور ادھر ادھر تاک رہی ہے۔ بھائی اپنی نظروں کو جھکا کر کے چلو، نظروں کو جھکا کر کے چلو، زبان سے بری بات نہیں نکالو۔ ہماری ماں اور بہنوں میں کیا ہے، فوراً جو ہے دوسرے کو تانا دیتی ہے، بات بات میں جھگڑا ہو جائے وہ تانا دیتی ہے، یہ غلط بات ہے۔ ایک دم تانا نہیں دینا چاہیے، تان و تشنیع سے بچنا چاہیے۔ تو کیا ہے زنا کس چیز کا ہے؟ آنکھ کا بھی زنا ہوتا ہے، زبان کا بھی زنا ہوتا ہے، کان کا بھی زنا ہے۔ آنکھ کی زنا کیا ہے؟ غلط چیز کو دیکھنا۔ زبان کی چیز زنا کیا ہے؟ غلط بات بکنا۔ آنکھ کی زنا کیا ہے؟ غلط بات کو سننا۔ یہ سب جو ہے گناہ بے لذت ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایسے گناہ سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ، اور چوتھی چیز ہے اپنے بال بچوں کو پیٹ میں قتل مت کرو۔ زمانے جاہلیت میں ہماری ماں اور بہنیں بھی کیا کرتی تھی، بچیاں جو پیدا ہوتی تھی اس کو قبرستان میں زندہ لے جا کر کے گاڑ دیتی تھی۔ کیا کرتی تھی؟ قبرستان میں زندہ لے جا کر کے گاڑ دیا کرتی تھی۔
تو کیا ہے یہ انتہائی غلط بات تھی. اپنے بال بچوں کو جب جو ہے روح اس میں پڑ جائے اسقاط حمل کروانا وہ ایسے ہی ہے جیسے اپنے بچے کو جو ہے پیدا ہونے کے بعد مارنا ہے. تو ولا یقتلن اولادہن ولا یاتین ببہتان، عورتوں کا ایک عام مزاج ہے کہ وہ جو ہے دوسرے کے اوپر بہتان باندھتی ہیں، یہ غلط چیزیں ہیں. اور چھٹی چیز کا ہے کہ گناہوں سے بچنا چاہیے کہ ہم سے اگر کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو فوراً توبہ استغفار کرنا چاہیے. ان 6 چیزوں کا نام بیعت ہے. عورتوں کو خاص خیال رکھنا چاہیے. وہیں اپنے ماں اور بہنوں کو بھی یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے میری ماں اور بہنیں، آپ کے پاس جو بہویں آتی ہیں یا اپنے گھر چھوڑ کر کے آتی ہے، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر کے آتی ہے، آپ اس کو قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھیں. اس کو بیٹی سمجھے. بیٹی کیسے سمجھے؟ اگر بہو آپ کی کام کر رہی ہے، بیٹی بیٹھی ہوئی ہے، بیٹی کو کہیے کہ جاؤ تم جو ہے بہو کا ساتھ دو. ایسا نہیں کہ گھر میں چولہا چوکا لے کر کے بہو بیٹھی ہوئی ہے اور بیٹی سو رہی ہے، گھوم رہی ہے. یہ کہاں کا بیٹی کہنا ہوا؟ یہ تو سمجھیے آپ دو اکھی کر رہے ہیں. اگر آپ بیٹی سمجھتے تو ایسے ہی معاملہ کرتے کہ اگر وہ بیٹی کام کر رہی ہے اور ہماری یہ بیٹی بھی کام کے لائق ہے، اس کو بھی کام پر لگائے. ساس کو بھی یہ دھیان دینا چاہیے. آج کل اپنے بچے کی شادی کر کے آتی ہے اور اپنے بہو سے 11 بجے رات تک پوری رات پیر ہاتھ دبواتی ہے. غلط بات ہے. اس کے بھی صحت کا خیال رکھنا چاہیے. آپ نے اپنے بیٹی سے کبھی اتنی لمبی خدمت لی ہے اور آپ کی بہو آئے اتنی لمبی خدمت؟ یہ غلط بات ہے. بہو کو عزت مقام دینا چاہیے، بہو کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے. وہیں جو ہے نندوں کو یہ ہونا چاہیے کہ ہماری بھاؤج ہے، اس کا بڑھ چڑھ کے حصہ کریں. بھاؤج کو بھی یہ دھیان دینا چاہیے یہ ہماری نند ہے، اس کا بھائی ہمیں اگر پیسہ دیتا ہے تو پوچھ کر کے اس کے لیے بھی جو اپنے سامان اپنے لیے منگائیں، اپنے نندوں کے لیے بھی منگا کر کے دے، تاکہ اس کے دل میں یہ خیال ہو کہ ہمیں نند سمجھتی ہے اور وہ ایسا کرے تو وہ بھی سمجھے کہ یہ ہماری بھاؤج ہے. وہیں پر ہم اپنی چچیوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے بہو کا خیال رکھیں. وہیں بہو سے بھی یہ گزارش ہے کہ آپ اس کو اپنی ماں سمجھیں. ماں سے کوئی کہیں منہ لگاتا ہے، ماں کا کپڑا دھلتا ہے، ماں کا جوں ہیر دیتا ہے. اور وہیں سسر کو بھی باپ سمجھے. سسر بھی اگر کوئی کام بڑھائے فوراً کرنا چاہیے. اور جو ہے سسر کیا ہے؟ ماں باپ ہے. ماں باپ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے، ماں باپ کیسے پیش آنا چاہیے. اور وہیں پر ایک اور گزارش ہے، بال بچے ہو جائیں اس کو اچھے القاب سے پکارنا چاہیے. بال بچے جب کہیں سے آئیں اس کو عادت ڈلوائیے. بیٹا جب بھی گھر میں آؤ سلام کر کے آؤ، کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کھانا کھانے کے لیے مانگے، کہو نہیں بیٹا پہلے پیر دھل لو، باہر سے آئے ہوئے ہو، دونوں ہاتھ گٹوں تک دھل لو، چہرہ دھل لو، کلی کر لو. اس کے بعد دسترخوان چھوٹا ہی کپڑا ہو، 10-20 روپیہ کا کپڑا خرید کے لیے آئیے، رنگین بچھا دیجئے. اب پلیٹ لگائیے، چاہے سبزی ہی چاول کیوں نہ ہو ایک ہی میں رکھ دیجئے، مگر سنت کے مطابق اسے کھلائیے. دونوں ہاتھ دھلا لیے. اب کہیے بیٹا پڑھیے بسم اللہ وعلی برکت اللہ، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اللہ ہی برکت دے گا، اس نام سے کہہ کر کے کھائیے. اس کے بعد کیا کہیے، آپ جو ہے اس کو چھوٹا چھوٹا لقمہ سامنے سے کھلوانے کی عادت ڈالیے. اور اگر کوئی چاول اور دانہ گر جائے تو اس کو پیار سے کہیے بیٹا جو چاول گر جاتا ہے اس کو چون کر کے کھانا چاہیے، اس کو چون کر کے کھا لو. کھانے کے بیچ میں بال بچوں کو کہیے بیٹا پڑھو الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ کھلا رہا ہے، نہیں تو کھانا اگر حلق میں اٹک جاتا جان چلی جائے گی. اللہ کا کتنا فضل ہے، کھانا کھا رہے ہیں، اندر جا رہا ہے، پچ جا رہا ہے. بیٹے اللہ کا شکریہ ادا کرو. کھانا جب کھا لے تو جو چاول گرا ہوا ہے اس کو چن کر کے کھا لے. اور جب پلیٹ کو ایک دم صاف کر کے پوچھ کر کے چاٹ لے. اس کے بعد جو ہے دعا پڑھے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. اس کے بعد جو ہے دسترخوان اور پلیٹ کو اٹھانے کے بعد اب بچے کا ہاتھ دھلا دیجئے. دوپہر کا وقت ہو
تو کہیے بیٹا تھوڑا آرام کر لو. دوپہر میں قیلولے کی نیت سے سونا یہ سنت ہے. اسی طرح شام کا کھانا جو ہے مغرب بعد یا عشاء سے پہلے کھلانے کی عادت ڈالیے تاکہ اس کو اب تو نئی نئی بیماریاں شامل ہو رہی ہیں. کھانا کھانے کے بعد وہ گھوم لے گا, کھانا تحلیل ہو جائے گا, بیماری سے محفوظ رہے گا. اسی طریقے سے جو ہے گھر میں جب بھی داخلہ ہو تو اس کو سکھلائیے بیٹا سلام کر کے گھر میں آؤ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیٹا جب بھی گھر سے باہر جاؤ سلام کر کے جاؤ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسی طریقے سے بیٹا جب بھی استنجا کرنے جاؤ بایاں پیر اندر داخل کرو اور جو ہے بایاں پیر داخل کرنے سے پہلے دعا پڑھو, بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. بیٹا جب بھی استنجا کرنے جاؤ ٹوپی پہن کر کے جایا کرو. ٹوپی پہن کر کے نہیں جاؤ گے بھولنے کی بیماری ہوگی. ماں بہنوں سے بھی گزارش کرتا ہوں استنجا جب بھی جائیں سر پہ دوپٹے اور آنچل کو خوب بڑھیا سے باندھ کر کے جائیں, بدن کا کوئی حصہ کھلا نہ ہو. استنجے کی حالت میں کھلے رہنے سے وہی بیماری جو سرایت کر جاتی ہے, نسیان کی بیماری ہو جاتی ہے اور بعد میں چل کے کہتی ہے ہمیں بھولنے کی بیماری ہو گئی. استنجا جب فارغ ہو جائے تو دایاں پیر باہر نکالے اور دعا پڑھے غفران کا الحمدللہ الذی اذھب عنی العدا وعافانی. یہ سب کیا ہے؟ یہ اسلام سکھلاتا ہے. نقش قدم نبی کے ہیں, جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں, سنت کے راستے. تو میری ماں اور بہنوں آپ کو یہ بتلایا جا رہا ہے کہ آپ دین شریعت کے مطابق زندگی گزاریں. اور یہ سب چیزیں کیسے آئیں گی؟ عالم سے پوچھ کر کے. گاؤں دیہاتوں میں بچیوں کے مدرسے کا داخلہ ہونا چاہیے, بچیوں کا مدرسہ مکتب ہونا چاہیے اور وہاں اچھی معلمات ہونی چاہیے, اچھے مولانا ہونی چاہیے تاکہ تعلیم اچھی ہو سکے. میری ماں اور بہنوں سے یہ بھی گزارش ہے اپنے نگاہوں کو جھکا کر کے چلے. گھر سے باہر نکلنا ہو تو فیشن والا جو ہے نقاب نہ پہنے, ایسا نقاب پہنے کہ بدن کا کوئی عضو ظاہر نہ ہو. آج کل ہماری ماں اور بہنیں اپنے نام کو بتلاتی ہیں, جہیں تہیں ظاہر کرتی ہیں. یہ انتہائی غلط بات ہے. ایک واقعہ بتلا دیتا ہوں, اس کے بعد جو ہے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی شکایت کرنے آئی کہ حضور مجھے کچھ شکایت ہے اپنے شوہر سے. حضور نے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کہتی ہے, وہ صحابیہ کہتی ہیں کارے زوجی صفوان. کیا کہتی ہیں؟ زوجی صفوان. دیکھیے عورتوں کا نام بھی پردہ ہے, عورت کے معنی ہی پردہ کے ہیں. وہ جتنا اپنے آپ کو سمیٹ کر کے گھر میں رکھے. بچی ہے 5 سال 10 سال کی ہو گئی, ہمیں کیا ضرورت ہے بچی کو مارکیٹ میں لے جا کر کے ابھی سے بیکار عادت ڈلائیں. ابھی سے ہم اپنی بچیوں کو مارکیٹ میں گھمائیں گے, بڑی ہو جائے گی وہ اپنے شوہر کو پریشان کرے گی, ساس سسر کو پریشان کرے گی. گھر میں بچیوں کو بری عادت نہ ڈلوائیں. 10 سال کی بچی ہو جائے اس کو جو ہے نقاب کی عادت ڈالیں. حجاب اب تو مل جاتا ہے الحمدللہ. ہماری بچی 10-11 سال کی ہے, 7 سال کی عمر میں پورا ناظر قرآن مکمل ہو گیا اور جو ہے اما پارا ہم نے پڑھا دیا. اس کے بعد جو سورہ نور کا ترجمہ پڑھا دیا, بہشتی زیور پڑھا دیا, بہشتی ثمر پڑھا دیا. اس کے بعد ہم نے سوچا کہ کچھ اور تعلیم ہونی چاہیے حجاب کے ساتھ. ماشاءاللہ DPS اسکول ہمارے یہاں بہت مشہور اسکول چلتا ہے, مسلمانوں کا اسکول ہے, اس میں بھیجتا ہوں. اسکول میں جو 6ٹھے کلاس میں ہے اور اس میں دوسرے کلاس میں ماشاءاللہ حجاب کے ساتھ جاتی ہے اور حجاب کے ساتھ آتی ہے. آنے کے بعد اس کو تاکید کرتا ہوں جہاں پہ سخت ہونا چاہیے سخت ہونا چاہیے. ابھی سے آپ جو سخت ہوں گے بال بچوں کے معاملے میں, آگے چل کے وہ بچی خوشحال زندگی گزارے گی. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بال بچے جب 7 سال کے ہو جائیں اسے نماز کا حکم کیجیے. کیا کیجیے؟ نماز کا حکم کیجیے. اور جب 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے مار کر کے نماز پڑھائیے. تو کیا 10 سال کی بیٹی ہو گئی اور بغیر دوپٹے کے گھوم رہی ہے. کیا کر رہی ہے؟ بغیر دوپٹے کے گھوم رہی ہے. اور نماز کہاں سے آئے گی؟ جب نماز نہیں آئے گی تو دین کہاں سے باقی رہے گا؟ الحمدللہ ہماری بچی جو ہے 10 سال کی ہے, نماز پڑھوانے کی پوری کوشش کرتا ہوں. الحمدللہ نماز بھی پڑھتی ہے اور تمام دعائیں بھی یاد ہے اور ہندی انگریزی بھی فرسٹ کلاس پڑھتی ہے. تو میری ماں اور بہنوں اپنے بچیوں کو دین سکھلائے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کیا ہے عورت کے نام کا بھی پردہ ہے. کیا ہے عورت کے نام کا بھی
پردہ ہے. دیکھ لیجئے وہ صحابیہ آئیں تو حضور نے پوچھا کس کی بیوی ہو؟ تو انہوں نے کہا زوجی صفوان. وہ اپنا نام نہیں بتائی بلکہ اپنے شوہر کا نام بتلائی، میں صفوان کی بیوی ہوں. کیا شکایت کی کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میرا شوہر رات میں جب آتا ہے مجھے زد و کوب کرتا ہے، مارتا ہے. کہ اچھے، اور دن میں روزہ رکھتی ہوں تو میرا شوہر روزہ توڑوا دیتا ہے، اور جو ہے نماز طلوع ہو جاتی ہے تب نماز پڑھتا ہے. دیکھیے اپنے شوہر کی شکایت کر رہی ہے حضور کے دربار میں. وہاں تو معاملہ ہے تحقیق کرنے کا. کہا صفوان اس کا جواب دو. کہا جی حضور یہ تینوں چیز جو کہہ رہی ہے ایک دم صحیح کہہ رہی ہے، مگر بات یہ ہے کہ مدینہ میں جو ہے پانی بہت لیٹ سے آتا ہے، 11 بجے 12 بجے پانی آتا ہے، پٹاتے پٹاتے وقت لگ جاتا ہے. اب جب میں پہنچتا ہوں تھکا ہارا ہوتا ہوں، مجھے خدمت کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ لے نفلی نماز لگی رہتی ہے اور کوئی بات گچھ نہیں، کوئی پوچھ گچھ نہیں، جس کی وجہ سے میں اس کو جو ہے مارتا ہوں. اچھے، کہا دوسری شکایت کا جواب دو. یہ روزہ رکھتی ہے تم روزہ توڑوا دیتے ہو. کہا جی حضور یہ نفلی روزہ رہتی ہے اور میں دن میں تو تھکا ہارا رہتا ہوں، رات میں لیٹ سویر آتا ہوں، مجھے میری کوئی خدمت نہیں کرتی ہے، بیوی کی مجھے ضرورت ہوتی ہے صبح میں، تو اس صبح میں روز جو ہے روزہ رکھ لیتی ہے، اس لیے میں اپنی خواہش پوری کرتا ہوں جس کی وجہ سے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. کہ تیسری شکایت کیا ہے اس کا جواب دو. کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میں جب لوٹتا ہوں تھکا ہارا یہ خود نماز پڑھ لیتی ہے، مجھے سوئے رہنے دیتی ہے اور میری نیند کھلتی ہے جب فوراً میں پہلے نماز پڑھتا ہوں. حضور نے کہا کہ دیکھو، اپنے اس کے صفوان کی بیوی کو کہا دیکھو رات میں نماز لمبی مت پڑھا کرو، نفل نماز شوہر سے پوچھ کر کے پڑھا کرو، اور دن میں نفلی روزہ، رمضان کا روزہ نہیں، نفلی روزہ بغیر شوہر کی اجازت کے مت رہو، بغیر شوہر کی اجازت کے مت رہو. اور تیسری چیز، صفوان تھک کر کے آتا ہے، اس کو جگا دیا کرو فجر میں. سوتے ہوئے آدمی پر شریعت کا احکام لاگو نہیں ہوتا ہے، اس کی نیند کھلتی ہے نماز پڑھ لیتا ہے. تو آج کل کا مزاج کیا ہے شوہر کو، عورتوں کا ایک مزاج جو ہمارے ماحول اور معاشرے میں بنتا جا رہا ہے، دوسروں شوہر کی تعریف کرے گی، اپنے شوہر کی برائی کرے گی. ارے بیوقوف عورتیں میری ماں اور بہنوں سمجھو، جو شوہر تمہیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، کپڑا لا کے دے رہا ہے، ناز و نخرا برداشت کر رہا ہے، وہ نہ ہمارا اصل ہے. ہم دوسرے کی کیوں تعریف کریں گے؟ ہمارا شوہر جیسا بھی ہے، لوجا ہو لنگڑا ہو، وہ ہمارا ہے، ہم اس کی فرما برداری کریں گے. جو عورت شوہر کا کہنا نہیں مانتی ہے، جو عورت شوہر کے لیے تیار نہیں رہتی ہے، حضور نے ایسی عورتوں پہ لعنت بھیجا ہے، لعنت بھیجا ہے. آج کل عورتیں کیا کرتی ہیں، ڈاکٹروں کے یہاں جانے کے لیے ایک سے ایک کریم لگاتی ہے. ارے توبہ توبہ، مارکیٹوں میں جانے کے لیے ایک سے ایک کپڑا پہنے گی. ہونا تو یہ چاہیے شوہر کا آپ کے پاس ہمیشہ رہتا ہے یا جب بھی آتا ہے آپ کو شوہر کے لیے بہتر سے بہتر کپڑا پہننا چاہیے، مغرب بعد ہی سے اس کے لیے تیار رہنا چاہیے، ہمیشہ مسکراتے رہنا چاہیے، شوہر کے لیے تیار رہنا چاہیے. یاد رکھو اگر آپ کا شوہر آپ سے ناراض ہے اور آپ کی موت ہو گئی تو آپ سیدھے جہنم میں جائیں گے. اس لیے شوہر کو راضی کرو، شوہر کو خوش کرنے کی کوشش کرو. وہیں پر شوہروں کو یہ ہے کہ عورتوں کا پاس لحاظ رکھے، عورتوں کو کھانے پینے کا اچھا انتظام کرے، اچھوں عورتوں کو بھی خوش رکھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لیالی، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھروں میں بہتر ہے. کہہ رہے جو بیوی بال بچوں میں بڑھیا ہے وہ سب سے اچھا ہے. اس لیے جو ہے اپنے بال بچوں کو اچھا کھلائیں، اچھا پلائیں، اور سب سے بڑی چیز ہے اپنے اندر حیا کو لائیں. حیا آئے گا تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی. آج کل حیا ختم ہو رہی ہے، اور حیا ختم ہوتے ہوتے ایسی حیا ختم ہوئی کہ شادی بیاہ میں اب عورتیں بھی ناچتی ہیں، عورتیں بھی ڈانس کرتی ہیں. یہ بہت افسوس کا مقام ہے. دیکھیے دین اسلام ہی سب سے بہتر اسلام دین ہے، اس کے علاوہ سب فالتو کی چیزیں ہیں. دین اسلام کو جتنا مان کر کے چلیے گا اتنا ہی کامیابی ملے گی. اللہ ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل صالح کی توفیق سے نوازے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزا اللہ عنا محمد ما والو صلی اللہ علیہ وسلم. دعا کر لیا جائے.